کہ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، کہ وہ شخص کہ جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی، واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو گئی۔ حضور نے خود ترغیب دی، گویا کہ حضور کا یہ حکم ہے کہ حج بیت اللہ کرنے والوں ذرا غور کرو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس حج ہو گیا ہے اب مدینہ جانے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، اور کچھ وہ طبقے کے لوگ، اس طبقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حج ہو گیا ہے بس اب مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنی ہے، حضور کے روزے کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری، مسجد نبوی شریف کی بات نہیں کی، حضور نے اپنے روزہ پاک کی بات کی، من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، فرمایا وہ شخص کہ جو میرے روزہ پاک کی زیارت کرے وہ خوشیاں منائے، کسی کی شفاعت دنیا میں سفارش، کوئی ایم این اے ایم پی اے کر دے، کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کر دے، فرمایا کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور جس کی شفاعت محمد عربی کرے واجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ اس بندے کے لیے، اس میرے امتی کے لیے میری شفاعت، میری سفارش واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روضہ پاک کی حاضری کے حوالے سے اب یہ ہے نا کہ لوگ جو ہیں یعنی خانہ کعبہ کا جو خطیب ہے وہ بھی کہتا ہے بس حج ہو گیا ہے اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، گھروں کی طرف چلے جاؤ، اور کچھ لوگ روک رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف کیوں جا رہے، بس تمہارا حج ہو گیا ہے اب مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور نے فرمایا من حج البیت، اللہ اکبر، اگر خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے تو کعبے کا کعبہ مدینہ شریف میں ہے، اللہ اکبر۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حضور تو کعبے کا ہی کعبہ ہے، یہ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت فرمایا تھا، باقاعدہ حدیث ہے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن خانہ کعبہ رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوگا، خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا ساری دنیا نے میری طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جھکے، سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے میری طرف منہ کر کے، آج قیامت کا دن ہے میں کس طرف سجدہ کروں، کس طرف جھکوں، اللہ فرمائے گا تو میرے یار کے در کی طرف جھک جا۔ تو اس لحاظ سے حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا من حج البیت، کہ وہ شخص کہ جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، ولم یزرنی، اور اس نے میری زیارت نہ کی، حج کیا، پیسے لگائے 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ لگایا، یا اپنے ملک کے حساب سے جتنا مرضی لگایا، حج بیت اللہ شریف کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، مینا مزدلفہ میں قیام بھی کیے، جمرات کو کنکریاں بھی ماری، سب کچھ کیا ہے، حضور نے فرمایا بیت اللہ شریف کا حج تو کر لیا، ولم یزرنی، مگر میری زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا، حضور نے فرمایا فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بے وفائی۔ اب جو حضور کے ساتھ بے وفائی کرے، حضور کے ساتھ جفا کرے، مجھے بتائیں کیا وہ کامل ایمان والا ہے؟ اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مرے۔ وجہ یہ ہے حضور نے خود فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کیا، بے وفائی کی۔ جفا کا مطلب ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور ایذا اور تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا یہ نص قطعی سے حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، لعنہم اللہ، اللہ رسول کی ان پر لعنت ہے۔ پتہ چلا کہ جو بیت اللہ شریف کا حج کرے اور حضور کے روضہ پاک کی زیارت نہ کرے فقد جفانی، حضور اس سے ناراض ہیں، اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا حج کر لیا ہے، اب حج کی قبولیت کی مہر فرمایا کہ وہ مدینہ شریف جا کر ہی لگے۔ جب بندے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ شریف حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، پھر اس حج پر مہر لگتی ہے قبولیت کی، اور وہ حج اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور نے ایک فرمان جاری فرمایا، حضور نے فرمایا کہ من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے میری زیارت کی میرے ظہری وصال کے بعد، میرے ظہری وصال کے بعد، فکأنما زارنی فی حیاتی، پس گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی، یعنی جس طرح زندگی میں صحابہ حضور کا دیدار کرتے تھے اور حضور جو محبتیں فرماتے تھے، جو حضور نظر کرم فرماتے تھے، آج بھی حضور کی وہی نظر کرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے
میرے زہری وصال کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کی زہری زندگی میں جو مومن مسلمان حضور کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، خوش نصیب، فرمایا وہ تو صحابی کہلائے، اور آج جو بندہ جاتا ہے حضور کے دربار میں حاضری کے لیے وہ تو صحابی نہیں کہلاتا۔ صحابی کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ساری امت مل جائے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا شرف ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے ظاہری وصال کے بعد جو میری زیارت کرے، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب اس کا کیا مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس طرح وہ صحابہ ہیں تو آج بھی زیارت کرنے والا صحابی کہلائے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے زائرین میں فرق ہے، حضور کے فیضان میں کوئی فرق۔ حضور اسی طریقے سے آج بھی نظر رحمت فرما رہے ہیں جس طرح حضور اپنے صحابہ پر نظر کرم فرماتے تھے، مگر زائرین میں فرق ہے۔ وہ ایسے زائرین تھے حضور کے دربار میں کہ ٹک ٹکی باندھ کر توجہ کامل کے ساتھ حضور کا چہرہ تکتے تھے، اور آج ہم جاتے تو ہیں مگر ہم اس طرح کی توجہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر فرق ہے۔ حضور کی نظر کرم میں کوئی فرق، حضور کا فیض اسی طریقے سے جاری ہے جس طرح صحابہ کے دور میں حضور پیار فرماتے تھے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ، آج بھی اسی طریقے سے حضور اپنی امت کے ساتھ پیار فرماتے ہیں، مگر ہم میں فرق ہے۔ وہ دیکھتے تھے توجہ کامل کے ساتھ، ہم اس طرح کی توجہ کامل نہیں کر سکتے، لہذا اس لحاظ سے زائرین میں فرق ہے۔ وہ صحابی کہلائے، ہم صحابی نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔